السلام علیکم، ہارر کے ساتھ میں حاضر ہوں دوستوں۔ کتا وہ جانور ہے جو وفاداری کے لیے کافی فیمس ہے کہ یہ ایک وفادار جانور ہوتا ہے اور جہاں رہتا ہے مطلب جس گھر میں رہتا ہے ان کے لوگوں کو پہچانتا ہے اور ان کے ساتھ اس کتے کی بیہیویئر بہت زبردست ہوتی ہے۔ یہ کبھی کھو بھی جائے تو اسی گھر تک وہ خود پہنچ جاتا ہے۔ ویسے تو بہت سارے جانور اپنے گھر کا راستہ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو خوشبو آتی ہے نا کہ یہاں میں رہا ہوں، اس طرح سونگتے سونگتے یہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں یہ رہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کتا کافی سرپیرست ہے دوستو۔ آج کی ہارر سٹوری میں بتا رہی ہوں کتے کی وفاداری اور ہاررز۔ ہائے دیکھو، ایک فیملی سٹوری ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کے گھر میں ایک کتا تھا۔ اچھا، اس کی وائف اس کو منع کرتی تھی کہ یار یہ اکثر لوگوں کو، ویسے فیمیلز کو زیادہ تر جو ہماری خاتون ہیں ان کو، جو خواتین ہیں ہمارے پٹھانوں کی زیادہ تر، ان کو کتے پسند نہیں، ان کی بنتی نہیں ہے کتوں سے۔ وہ کہتے کہ پتہ نہیں جانور ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ باتیں بھی ہے کہ اگر یہ کسی جگہ پر ہے تو وہاں نماز قبول نہیں ہوگی، یعنی ان کا ایک بال بھی اگر کسی جگہ پر ہے اور آپ وہاں جائیں نماز بچائیں، ایسا کچھ شاید نہیں ہوگا، یہ بس صرف لوگوں کی باتیں ہیں۔ ہاں، لیکن لوگوں کی ان سے زیادہ نہیں بنتی خواتین کی، تو وہ ان کی وائف اس کو منع کرتی تھی کہ یار یہ کتے کو مت لایا کرے، مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ ہے بھونکتا ہے، اس کو ظاہر سی بات ہے اس کی الگ ذمہ داری ہوگی، کھانا کھلانا پڑے گا، پانی، یہ سب کچھ تو میں کرتی ہوں نا، آپ تو باہر ہوتے ہیں۔ خیر، اس بندے کو کتے پسند تھے اور وہ اپنی وائف سے کہتا تھا کہ تم کچھ مت کرو، میں ہی کروں گا۔ وہ اگر آفس جاتا، کسی بھی کام سے جاتا تھا تو پہلے کتے کو کھانا اور جو پانی وغیرہ ہے اس کا انتظام کرتا تھا، پھر چلا جاتا، آنے پر پھر اسے سب کچھ ڈالتا تھا۔ خیر ہو گیا یہ سب، تو اسی طرح یہ کتا ان کے پاس تھا۔ اب میں آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں نا، اس سٹوری میں بہت ساری سٹوریز ہیں، میری اپنی نانی کی بھی ہے، سنیے آپ لوگ۔ ایسے کتے، مطلب میں خفا ہو جاتی ہوں اور آج تک میں مس کرتی ہوں ایسے ان کتوں کو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس رات مرنے والا تھا نا، یہ جو کتا تھا نا، اس کو چین نہیں تھا یار۔ ایسے ہاررز مجھے بہت شوق میں ڈالتے ہیں، یقین کریں، میں جنات ہر چیز سے ڈرتی ہوں، میں ایک ڈرپوک لڑکی ہوں، لیکن یہ والی جو ہے نا، جیسے میں کل والی سٹوری میں بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ لازمی نہیں کہ یار ہارر صرف جنات ہو، ہارر بہت ساری تھنگز ہوتے ہیں، جیسے کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہو تو اس دن کچھ عجیب سا ہو رہا ہوتا ہے، یہ سارے مجھے ہاررز میں، مطلب ہاررز فیل کرواتا ہے یہ سب کچھ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی وائف کہتی ہے کہ مجھے بہت غصہ آیا، ساری رات یہ بھونک رہا تھا، تو میں اٹھی۔ اچھا، میرے ہسبینڈ تو بیمار تھے، وہ تو بے ہوش پڑے تھے، لیکن میں اٹھی اور میں نے جا کے اس کے آگے، جو پہلے بھی وہ روٹی کھا چکا تھا وہ کتا، میں نے پھر ڈال، لیکن وہ جو پہلی والی روٹی میں نے ان کے آگے ڈالا تھا وہ بھی نہیں کھایا تھا اس نے، اور دودھ وغیرہ اس کو آگے مطلب برتن میں ڈال کے آگے کیا تو وہ بھی نہیں، اور بار بار مجھے مطلب ایسے پکڑ کے نا قمیص سے، اور ایسے مطلب کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آ جاؤ آ جاؤ، اور بھاگ کے ایک جگہ پہ جاتا تھا جہاں میرے ہسبینڈ ہوتے تھے، اور اس کی چارپائی کے گرد چکر پہ چکر لگاتے تھے، اور اس کو چین نہیں تھا، وہ بھونک رہا تھا، اور اس مطلب پہلے میرے ہسبینڈ کے کپڑوں کو یہ اس طرح نہ کھینچتا تھا، اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو کسی طرف لے کے جاتا تھا۔ اس رات وہ میرے ہسبینڈ کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، بس اس کے چارپائی کے گرد چکر لگا رہا تھا اور میرے پاس آ کے مجھے کھینچتا تھا، اور جب میں آتی اپنے ہسبینڈ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتی کہ اسے کہیں بخار نہ ہو، وہ تکلیف میں نہ ہو، ان سے پوچھ گچھ کرتی تو یہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا تھا، اگر میں وہاں بیٹھی رہتی تھی تو یہ خاموش ہو جاتا، میں جیسی اٹھتی تھی یہ بھونکنے لگتا تھا، اور مطلب بہت بیچارگی مجھے فیل کروا رہا، بہت بیچارگی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں بہت مطلب نیند نہیں آ رہی تھی اس کے بھونکنے کی وجہ، تو میں بس وہاں ہی اس کے اپنے ہسبینڈ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اب یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ برآمدے میں تھے، میں کمرے میں سو رہی تھی اس رات، میرے کچھ بچے بھی برآمدے میں سو رہے تھے، تو وہ کہتی ہے مجھے کچھ ٹھنڈ لگ رہا تھا تو میں کمرے میں تھی، گرمیوں کا موسم تھا، تو اس نے کہا کہ میں پھر ایسا میں نے کیا کہ کتا تو جب میں باہر آتی ہوں تو چپ ہو جاتا ہے، ورنہ چپ نہیں ہوگا، تو میں یہی بیٹھ کے سو جاتی ہوں۔ میں نے وہاں ایک تیار رکھی دوسرے چارپائی میں، اور ایسے سو جاتی تھی، تب بھی بھونکتا تھا، میں ایسے بیٹھنے کی شکل میں مطلب سو گئی، اور یہ بھونکتا رہا، پھر اب میں بیٹھی ہوں لیکن یہ بھونک رہا ہے، اور ایسے بھونک رہا ہے، ایک کونے پہ کسی چیز کو دیکھ کے میں نے لائٹ آن کی، میں نے دیکھا کچھ نہیں تھا، مجھے خیال آیا شاید کچھ another creature اس نے دیکھی ہے، کوئی جنات ونات، یہ تبھی تو اتنا بھونک رہا ہے۔
فجر کی اذانیں شروع ہو گئی اور میں جو ہوں نا، میں واش روم گئی، میں نے وضو کیا نماز کے لیے. جیسی میں نے جانماز اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ یہ آرام سے بیٹھا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اور جیسے کوئی چیز اس کو دبا رہا ہے، جیسے کوئی چیز اس کو خاموش رہنے کے لیے کہہ رہا ہے. اور یہ اس طرح آواز نہیں نکالتے اس طرح. تو میں تھوڑی عجیب ہو گئی کہ یار اس کتے کو آج کیا ہوا ہے، یہ بیمار ہے، کیا بات ہے، یہ اتنا رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. میں نے نماز پڑھی اور واپس آئی تو میرا بیٹا اٹھا تھا نا. میں حیران ہے کہ ویسے میرا بیٹا فجر کا نماز نہیں پڑھتا، کوئی بھی بچہ ایسا نہیں اٹھتا، نماز نہیں پڑھتا، زبردستی اٹھانے پڑتے. میں نے دیکھا کہ وہ میرے ہسبینڈ کے مطلب اپنے بابا کے سرانے پہ کھڑا ہے اور اس کے ماتھے پہ ہاتھ. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا امی بابا کی ایک ایسی خڑ والی آواز آئی اور اب بابا میں جان نہیں ہے. اور یہ کتا مجھے گھسیٹ گھسیٹ کے میرا کمبل جو ہے نیچے گرایا اور پھر باقی بابا جانی کے مطلب چارپائی کے پاس کھڑا ہوا. تو میں حیران رہ گئی. پھر ہم نے دیکھی کہ میرے ہسبینڈ کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی تھی، ہاسپٹل لے کے گئے، سب کچھ ہوا. لیکن یہ رات میں نہیں بھولی. وہ کہتا ہے میں شیئر کرتی رہتی ہوں کہ یار جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے، اور چونکہ یہ ایک وفادار جانور ہے، اس کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ یہ وفادار جانور ہے اور اپنے مال کو مطلب کسی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. یقین کرے دوستو، وہ جو ہے نا وہ کتا اس دن کے بعد اس نے کھانا نہیں کھایا ڈھنگ سے، اس نے کچھ. اور جب بھی ہم اکثر اس کے پاس جاتے تھے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے. پورا جو کھیل تھا اس نے دیکھا تھا. اس کی جو مجھے لگ رہا ہے اس کی جو حرکات تھے، وہ کہتے اس کی جو ایکسپریشن تھی اس وقت، اس سے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا تھا سب کچھ، کہ ان کی جو ہے روح قبض ہو رہی ہے. ورنہ ایک کتا چلو وفادار ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آدھی رات کو اس کو کیسے پتا کہ کوئی آیا ہے اور وہ بھی مالک کے پاس ہے اور مالک کو لے کے جا رہا ہے. ایسا کچھ اس کو نظر آ رہا تھا. تو یہ اپنی جگہ ایک الگ ہارر سٹوری تھی. اور ایک کتے کی اچھا وہ کتا پھر کھو گیا. کہتے ہیں کہ ہم سب اس سے پیار کرتے تھے. وہ تو ہمارے جو ہے وہ لوگ کہتے نا کہ ہمارے میرے شوہر کی ایک نشانی تھی ہمارے پاس تو، لیکن وہ کھو گیا. وہ گھر میں ڈھنگ سے کچھ نہیں، وہ خفا ہوتا تھا. پھر میرے بیٹے نے کسی دوست کو دیا کہ یار یہ ہمارے گھر میں بہت خفا ہوتا ہے، آپ لے کے جاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ پھر کھو گیا، پھر ہمیں ملا ہی نہیں وہ کتا. اور وہ کہتے کہ آج تک میں اس کی وہ رات نہیں بھولی. اور اپنے ہی مالک کے جانے کے بعد وہ اداس رہنے لگا اور یہاں سے چلا گیا. ہم نے بھی آزاد کرا دیا تاکہ وہ خوش رہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ میری نانی، ہماری نانی کے گھر میں ایک کتا ہوتا تھا دوستو، بلیک کلر کا. وہ میری نانی کے ساتھ اتنا عادی تھا کہ میری نانی 2-3 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد ہمارے گھر پہنچ جاتی تھی. اور یہ تھا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ کے آتا تھا پیدل. اور جب ہماری نانی آتی تھی دوستو، یہ میری آنکھوں کے سامنے، میں اتنی چھوٹی نہیں تھی اس وقت، تو پہلے یہ کتا آ جاتا تھا. تو جیسے یہ کتا گیٹ پہ مطلب ایسے ہی ہمارے جو ہے گیٹ پہ مکہ مارتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ کوئی نوکر ہے، یا ہمارا گیٹ کھلا ہوتا تھا، یہ اندر آ جاتا تھا. اس کو یعنی ہمارے گھر کا پتہ تھا کہ یہ میری جو مالکن ہے اس کی بیٹی کا گھر ہے. تو یہ اندر آ کے میری امی کہتی تھی ہائے میری ماں آ رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں امی آپ کو کیسے پتہ؟ کہتے کتا آ گیا ہے پہلے ان کا. اور واقعی میری نانی ضعیف تھی، وہ پیچھے پیچھے ہوتی تھی، وہ اندر آ جاتی تھی 3-4 منٹ بعد 5 منٹ بعد. اور کتا آرام سے چارپائی کے نیچے کسی بھی جگہ پہ بیٹھ جاتا تھا. امی اس کے آگے پانی وغیرہ رکھتے تھے، یعنی وہ بھی ہمارا مہمان ہوتا تھا. مجھے بہت اچھا لگتا تھا. دوستو اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ ایک رات وہ بہت بھونک رہا تھا. اور نانی کہتی ہے کہ میں بار بار اٹھ کے اس کو مطلب کبھی کچھ کرتی کبھی کچھ کہ یار یہ کیوں بھونک رہا ہے. اچھا نانی بیچاری گھر میں اکیلی ہوتی تھی، ان کے بیٹے اور نہیں ہوتے تھے گھر میں، لیکن ان کی جو بہو یہ تھی، ظاہر سی بات ہے پرائی بیٹی کو کیا کہ وہ مطلب ساس کا خیال لگے، تو وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں ہوتے تھے. تو نانی کہتی تھی میں پورے گھر میں اس کو کبھی ایک جگہ لے کے جاتی، کبھی دوسری، کبھی اس کے پیر دباتی کہ یہ کتا کیوں آج اتنا مطلب ڈسٹرب ہے. تو پھر صبح ہوئی تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اور وہ کسی چیز کو دیکھ کے بہت بھونک رہا تھا، وہ کتا بہت بھونک رہا تھا.
تو اس کتے کو ہم بہت مس کرتے ہیں یار، کیونکہ وہ ہمارے بچپن کا ایک میری نانی کا ایک الارم تھا وہ، کہ میری نانی آ رہی ہوتی تھی تو میری نانی کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، وہ دونوں نے یہ ہم دونوں کو بہت مس کرتے ہیں کہ اور جب بھی ہم باتیں کرتے ہیں بس میں کہتے ہیں یار نانی کے آنے سے پہلے یار ایک جانور کو اتنا سمجھ بوجھ ہوتا ہے، سوچے اس کو پتہ تھا کہ یہ ان کی بیٹی کا گھر ہے، وہ پہلے پہنچ جاتا تھا، اور پھر جب نانی چلنے لگتی تھی نا، ہم کتے کوئی نہیں کہتے کہ آپ بھی جانی باہر دیں، وہ خود نانی کے آگے پیچھے اور آتا اور بس نکل جاتا تھا گلی میں بھاگتا بھاگتا، پھر اپنے گھر کا رخ کر لیتا تھا۔ ہائے ہائے کیا سین تھے۔ تو کچھ چیزیں ایسے ہارر میں آتی کہ اس رات وہ بھی بہت بونک رہا تھا اور نانی کہتی کہ وہ گھبرا رہا تھا، کسی چیز سے ڈر رہا تھا، کونے کی طرف دیکھی۔ تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا جانوروں کی روح جب قبض ہوتی تو اس کے لیے بھی کوئی فرشتہ آتا ہے، ایسی یار یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہوتی ہے، اور انہیں نظر آتا ہے کیا؟ قسم سے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، ہمیں نہیں پتہ، دنیا کا جو چلانے والا ہے اللہ، ہمیں نہیں پتہ کہ یار ہر چیز کے لیے کیا فرشتہ ہوگا، وہ آئے گا، ایسی چیزیں۔ اب تیسری سٹوری سنیے آپ۔ ہمارے گھر میں ایک کتا میرا بھائی لے کے آیا، ان دنوں میں چور وغیرہ بہت ڈکیتیاں عام ہوئی تھی، تو اچھا اس کتے سے مجھے ڈر لگا تھا، لیکن میرے بھائی نے میرے ذمہ لگا دیا، کیونکہ وہ لوگ تو باہر ہوتے تھے، تو میرے بھائی نے کہا کہ یار تم نے اس کو جو ہے نا پانی بھی ڈالنا ہے، کھانا بھی ڈالنا۔ مجھے ان سے ڈر لگتا، وہ اوپر چھت پہ ہوتا تھا، میں سیڑھیاں چڑھ کے یوں اس کا جو برتن تھا وہ دروازے کے بالکل قریب رکھا ہوا ہوتا تھا، اور ایسے جلدی جلدی پانی اور کھانا ڈال کے پھر اس کو جو ہے نا آواز دیتی تھی تو وہ آ جاتا تھا۔ قسم کہتی ہوں، قسم کا کے کہتی ہوں دوستو، وہ مجھے اتنا جانے لگا تھا نا کہ ایک دن میرے بھائی نے کہا ادھر آؤ، تو میں آئی، تو اس نے کہا میں تمہیں ایسی مذاق میں مارتی ہوں، مارتا ہوں، تم دیکھو کتے کو دیکھو۔ جب میرے بھائی نے میرے ساتھ جھگڑا شروع کیا نا، میں نہیں بتا سکتی دوستو، کتا جو ہے نا وہ ایک طوفان تھا، وہ میرے بھائی پر بھونک رہا تھا کہ چھوڑو اس کو، اتنا بھونک رہا تھا، اور اتنا وہ سارا گھر جو ہے سر پہ اٹھایا، کیونکہ وہ اوپر چھت پہ ہوتا تھا، وہ ہمیں نیچے صحن میں دیکھ رہا تھا، تو بھائی نے ایسے ہی مجھے مارنا شروع کیا نا، تو لایا میرا بھائی تھا، لیکن چونکہ میں اس کو کھانا وانا دیتی تھی نا، یار یہ اتنا وفادار جانور ہوتا ہے میں بتا نہیں سکتی، وہ میرے بھائی پہ ایسا بھونک رہا تھا کہ میری امی غصے میں آ گئی کہ وہ چلانگ نہ لگائے چار دیواری سے، وہ ایسے اوپر آیا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا کہ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے، اور وہ میرا بھائی ہنس، میں نے کہا یہ کیوں، اس نے مجھے کہا تم کھانا دیتی ہو نا اس کو، یہ بہت وفادار ہوتا ہے، یہ تمہیں جانتا ہے کہ یہ مجھے پانی اور روٹی، یہ بہت ایک احسان مند جانور ہوتا ہے کہ یہ احسان فراموش نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے کھانا سب کچھ دیتی ہے تو اس کے ساتھ کیوں برا ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی نے کہا اب تم مجھے مارو، تو میں نے کہا نہیں ایسا ہی ہوگا کہ یہ بھونکے گا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرے لیے بھونک رہا ہے، یہ ایسی ہی ہماری مار پٹائی پہ بھونک رہا ہے۔ میں نے بھائی کو اتنا مارا، وہ کتا جا کے آرام سے ایک سیڑھی پہ بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہا تھا، میرا ہنس کے برا، لیکن جو ہی میرا بھائی مجھ پہ ایسے ہاتھ اٹھا کے یوں کتے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا نا، وہ ایسا بھونکتا تھا کہ نہیں مارو گی، آئی لو مائی ڈاگ یار، میں آج تک اسے نہیں بولی۔ یہ سٹوری ہارر میں نہیں ہے، لیکن اس کی پہلی جو سٹوری تھی، میں کتوں کے بارے میں صرف کہہ رہی ہوں کہ یار ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے ایسی چیزوں کا، ایسے خوفناک چیزوں کا پتہ ان کو چلتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اچھا، اور جب زلزلہ آنے والا ہوتا تھا نا، سوات میں تو ہوتے ہی، تو یہ پہلے سے بھونکنا شروع کرتے تھے، تو اکثر تو ہم کہتے تھے کہ شاید گیٹ پہ کوئی ہے، اکثر یہ ہوتا تھا، لازمی نہیں کہ ہر بار زلزلے میں ایسا لیکن کبھی کبھار ہمیں پتہ نہیں، ہم کہتے کیا کسی نے نوک دی ہے جو یہ اتنا بھونک رہا ہے، تو اچانک زلزلہ شروع ہو جاتا۔ ایک یہ چیز ہم نے بہت نوٹ کی تھی کہ زلزلے میں ہے نا، یہ 10-15 سیکنڈ پہلے یہ بھونکنا شروع کر دیتا تھا۔ تو یار کتوں کے بارے میں بہت ہارر ہے، ایسی کچھ تھنگس کے اچھا ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا کتا تھا اور میرا جو بیٹا تھا وہ بیمار تھا، اور یہ کتا میرے ساتھ ہاسپٹل تک گیا تھا، حالانکہ ہم اس کو باہر نہیں آنے دیتے تھے کہ کہیں کو نہ جائے، ہم نے بہت قیمتی تھا، بہت مہنگا لیا تھا وہ کتا، وہ میرے ساتھ ہاسپٹل تک گیا، اور میں اس ایک بھیڑ تھی لوگوں کو، اور اس بھیڑ میں اس نے مجھے جو ہے مجھ تک پہنچ گیا، اور پھر میرے بیٹے کے اسٹریچر کے نیچے بیٹھ گیا،
اور پھر سب کچھ ہوا، اور یہ ہم 10 دن تک ہاسپٹل میں رہے، پھر ڈسچارج، اور یہ کتا ہمارے ساتھ ہوتا تھا۔ اگر کوئی گھر سے کھانا لانے کے لیے جاتا تھا، یہ کتا جاتا تھا اس کے ساتھ، پھر آتا تھا۔ یعنی یار کتوں کے بارے میں عجیب چیز ہے یہ، میں خوف میں آ جاتی ہوں، حیران ہو جاتی ہوں کہ اس سے آپ ایک مرتبہ دوستی کرو نا، یہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس پر ویڈیوز بھی بہت بنے ہیں، وہ تو جھوٹے ہو گئے لیکن بنائے ہیں لوگوں نے۔ اور جب ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کتے کی حالت دیکھیں گھر میں، اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ تو آج کے لیے یہ سٹوری میں صرف آپ لوگ کا دھیان اس کی طرف لے کے جا